فرقہ بندی کی میں تو سمجھتا ہوں کہ ساری گنجائش ایک فرقہ پرستی ہے اور ایک فرقہ بندی ہے۔ فرقہ پرستی حرام، فرقہ بندی سے ہم بچ نہیں سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان بنی اسرائیل تفرقت علی سنتین و سبعین ملتا، کہ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹی تھی، وتفترق امتی علی 73 ملتا، اور میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی۔ آپ نے 73 فرقوں کی نشاندہی کر دی، کرنے کے بعد فرمایا کلہم فی النار، سارے دوزخ میں جائیں گے، سارے دوزخ میں جائیں گے، الا ملت واحد، ان 73 میں سے جو فرقے ہیں وہ ایک بھی فرقہ ہوگا، ان 73 میں سے ایک کو مستثنا کیا کہ ان 73 میں سے ایک دوزخ میں نہیں جائے گا، باقی سارے دوزخ میں جائیں گے۔ قالوا من یا رسول اللہ، صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول وہ کون سا خوش نصیب فرقہ ہے جو 73 میں سے ایک جنت میں جائے گا؟ آپ نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جس جماعت، جس گروہ، جس پارٹی، جس فرقے کے پاس میرا طریقہ اور میرے صحابہ کا طریقہ ہوگا وہ جنت میں جائے گی، باقی سارے دوزخ میں جائیں گے، سارے دوزخ۔ گویا جنتی کو بھی آپ نے فرقہ ہی کہا، تو فرقے سے تو آپ جان نہیں چھڑا سکتے، یہ ایک الگ بات ہے۔ یہ فرقہ اہل حق کا ہے، یہ فرقہ اہل باطل کا ہے، یہ تقسیم آپ کر سکتے ہیں۔ حتیٰ کہ آخرت میں بھی اللہ نے فرقوں کی تقسیم رکھی، فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر، ایک فرقہ جنتی ہوگا، ایک فرقہ دوسری۔ یہ الگ بات ہے کہ دنیا میں 72 73 جتنے بھی بنے، آخرت میں 2 بنے، آخرت میں 2 بنے گے۔ دوزخیوں کا جتنے بھی گروہ ہوگے وہ سب کا ایک فرقہ ہے، وہ دوزخ کے لیے، اور جنتیوں کی جتنی بھی قسمیں ہوگی سب کا ایک ہی فرقہ ہے، وہ جنت۔ تو فرقوں سے تو آپ جان نہیں چھوڑا سکتے۔ یہ کوشش کریں جی حق والا فرقہ کون سا، اس کا جواب اللہ کے رسول نے خود دیا ہے، ما انا علیہ و اصحابی۔ آج سے 1400 سال پیچھے آپ کو جانا پڑے گا کہ صحابی اور اللہ کے رسول کس دین پر تھے، اس وقت کس امام کی فقہ چلتی تھی، کس امام کے پیروکار تھے، آپ کو ساری بات نکل کر سامنے آ جائے گی۔ صحابہ کا مشن کیا، مقصد کیا، ان کے اختلاف ہوتے تو کیسے مٹتے، چھوٹی چھوٹی باتیں رسول پر، قرآن پر، حدیث پر پیش کرتے اور اپنے جھگڑے کا اختلاف ختم کرتے۔ تو آج بھی وہی طریقہ، فرقے سے نہ بچے، حق والا فرقہ تلاش کریں، حق والا فرقہ تلاش کریں، اور وہ فرقہ وہی ہے جو 1400 سال پرانے دین پر آج بھی قائم ہو۔ اور اس کا آسان طریقہ یہ ہے، آپ بخاری شریف اٹھائیں، کتاب الصلاۃ نکالیں، اس میں نماز کے ساری وضاحت آپ کر لیں، پڑھیں، آپ کا رکوع کیسے تھا، قیام کیسے تھا، رفع الیدین تھی نہیں تھی، اتحیات کیسے بیٹھتے تھے، آمین اونچی کہتے تھے نہیں کہتے تھے، فاتحہ امام کے پیچھے پڑھنی ہے نہیں پڑھنی ہے، پوری بخاری شریف آپ دیکھ لیجئے۔ اس کے بعد جو آپ کے علاقے میں دیپال پور میں مسجدیں ہیں، دیوبندی مسجد، بریلوی مسجد، شیعہ مسجد، اہل حدیث مسجد، ہر مسجد میں جا کر آپ وہ نماز جو آپ نے بخاری شریف میں دیکھی ہے وہ نماز جا کر ان کی مسجد میں دیکھیں، پھر آپ فیصلہ کریں کہ وہ نماز آپ کو کس مسجد میں مل رہی ہے، وہی جماعت حق والی۔ یہ میں نے بخاری کا حوالہ صرف اس لیے دیا ہے کہ دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، شیعہ کے سوا تمام اہل سنت کے طبقات مانتے ہیں کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ صحیح البخاری، کہ دنیا میں قرآن کے بعد صحیح ترین کتاب بخاری شریف۔ تو آپ کو ضعیف اور صحیح کے چکر سے بھی بچیں گے، اور یہ آپ کے لیے میں ایک آسان نسخہ دیا جا رہا ہے، آپ اس کو کر کے دیکھیں، انشاءاللہ آپ پر حق کھلے گا، واضح ہو، اور آپ اپنے اندر سوال پوچھنے کی عادت ڈالیں۔ جس دن آپ نے سوال پوچھنا شروع کر دیا نا، آپ کی آدھی تکلیف تو اسی دن دھڑام سے گر جائے گی۔
یہ سوال جو پوچھنے کی عادت ہے یہ صرف اہل حدیثوں کو ہے. احناف تو اس کی اجازت ہی نہیں دیتے، بلکہ کہتے تیری یہ مجال کہ تو حضرت جی سے سوال کرتا ہے. اب کوئی پوچھے سوال اس عالم سے نہیں کریں گے تو کیا جو اللہ سے کریں گے کس سے سوال کریں؟ تو اس لیے آپ دین کو سیکھیں، سمجھیں. میں یہ بھی نہیں کہتا آپ اعلیٰ حضرت کا ترجمہ پڑھیں، اگر بریلوی ہیں اعلیٰ حضرت کا ترجمہ پڑھیں، آپ دیوبندی ہیں آپ شبیر احمد عثمانی کا ترجمہ پڑھیں، آپ اہل حدیث ہیں جوناگڑھی کا ترجمہ پڑھیں، کوئی بات نہیں. ترجمے میں کوئی مولوی ڈنڈی نہیں مارتا، ڈنڈی مارتے ہیں حاشیے میں، تفسیر میں. ترجمے میں ہوتا ہے یہ چیز ہری ہے، حاشیے میں آ کے وہ سرخ ہو جاتی ہے. تو آپ صرف ترجمے پہ اکتفا کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے دل کے بند دروازے، بند وال سارے کھول دے گا.